وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے السمیع۔ اس کا مطلب ہے بار بار سننے والا، ہمیشہ سننے والا۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بات چیت۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سنتے ہیں؟ اپنی تمام مخلوقات کی سب باتیں، زبان سے نکلنے والی باتیں اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے، یا پھر دل میں آنے والی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت ہے السمیع۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تمام جانداروں کی آوازیں، پرندوں میں سے ایک ایک پرندے کی آواز۔ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس زمین پر کتنے پرندے، ایک علاقے میں کتنے پرندے ہیں، پھر اسی طرح ایک ملک میں اور پوری دنیا کے اندر، پوری زمین پر کتنے پرندے ہیں۔ ایک ایک پرندے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اسی طرح تمام جانداروں کی آوازیں سنتے ہیں، چاہے گھوڑے کی آواز مختلف ہے، بلی کی آواز مختلف ہے، تمام جانداروں کی مختلف آوازیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی آوازیں سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ دور یا قریب تو ہمارے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، چاہے کوئی دور سے بولے، چاہے کوئی پاس سے بولے، یا پاس کی آواز ہو یا دور کی آواز ہو، غائب کی آواز ہو یا حاضر کی آواز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم صفت ہے کہ وہ اتنی ڈیٹیل والی چیزوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی، انسان کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا سورۃ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی عبادت کے مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں 8.1 بلین کے قریب انسان موجود ہیں، اور اس ایک لمحے کے اندر 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سب کی آوازیں سنتے ہیں، زبانوں کے اختلافات کے باوجود، لغت کے اختلافات کے باوجود، انسانوں کے اختلافات کے باوجود، جگہوں اور زبانوں کے اختلافات کے باوجود۔ اسی طرح سے کوئی اونچی آواز سے بولے، کوئی آہستہ سے بولے، کوئی دل میں بولے، سب باتوں کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ جس زمانے میں ہو کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر انسان، ہر جاندار کی آواز کو سنتے ہیں، چاہے دل کی ہو، چاہے زبان کی ہو، چاہے اونچی آواز کی ہو، چاہے آہستہ آواز کی ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے، آوازیں اتنی مختلف ہیں، زبانیں اتنی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب زبانیں برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ سننا اسے مشغول نہیں کرتا، یعنی ایک لمحے میں سب کی آوازیں اس کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں کرتی۔ جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ سن سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک لمحے کے اندر ہم 2-3 آوازوں کو سن سکیں گے اور سمجھ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر سب انسانوں کی آوازیں، تمام جانداروں کی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر اس کو مشکل پیش بھی نہیں آتی کہ کون سے انسان نے کیا بات بولی تھی، کون سے انسان کے دل میں کون سی بات آئی تھی۔ کوئی بات اس کو مشغول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسی ذات اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ سورۃ شورى میں بتایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، جیسے کہ سورۃ رحمان میں بتایا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولنا کیوں سکھایا، انسان کو زندگی اور موت کیوں دی؟ تاکہ وہ آزمائے کون کیسے عمل کرتا ہے۔ سورۃ ملک میں بتایا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور حد سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے وہ جانچ رہا ہے کہ ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کی باتیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جیسے کہ انسان غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کو طعنہ دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے، عیب نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں پر الزام تراشی کرتا ہے، برے کاموں پر لوگوں کو اکساتا ہے اور خود بھی برے کام کرتا ہے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کی طرف لوگوں کو بھی لے کر جاتا ہے، خود بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ اسی طرح سے نیکی کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ کوئی لوگوں کو بھلی بات کہہ دینا، لوگوں کو بھلی بات کی طرف بلانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد و ثنا ذکر کرنا، یا پھر اس کے کلام قرآن کو پڑھنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے پسندیدہ الفاظ منہ سے اور دل سے بولنا اور لوگوں کو بھی اس کی جانب بلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں بے قرار کی دعا، مشکل میں گھرے، پریشانی میں گھرے انسان کی دعا، بیمار دل کی پکار، کسی کو کہے بغیر دل کی باتیں۔ ہم بہت سی باتیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لیکن چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بول بھی دیتے ہیں پھر بھی کسی کو سمجھا نہیں پاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، بغیر کہے کی باتیں بھی سن لیتا ہے اور کہے والی باتیں بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اتنا کچھ سنتے ہیں، ایک لمحے میں اتنی آوازیں سنتے ہیں، تو کیا بس وہ سنتے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ جواب بھی دیتا ہے، اسی کے مطابق وہ ہمارا محاسبہ بھی کرے گا۔ سورۃ البقرہ میں بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، بلکہ خود جواب دیا انسان کو کہ بے شک میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ انتہائی خوبصورت آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے ساتھ تعلق کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پکار کو سن کر جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ عرفات کے میدان میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف شکل و صورت کے، مختلف نسلوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے، اور پھر سب کی حاجتیں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک لمحے کے اندر بھی سب کی پکار کو سنتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اویلیبل ہے۔ کیا کوئی ہر وقت ہمارے لیے موجود ہوتا ہے؟ ہر وقت اویلیبل تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمیشہ اور بار بار ایک ہی بات ہماری کیا کوئی سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار کہنے پر بھی سنتے ہیں اور ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، چاہے دن ہو، رات ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انسان کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنی وسعت کے ساتھ سب کچھ سننے والا ہے، اپنے علم کے ساتھ سب کچھ سننے والا ہے، اپنے قرب کے ساتھ سب کچھ سننے والا ہے۔ جبکہ انسان کی سماعت کیسی ہوتی ہے؟ انسان کی سماعت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو چاہا سماعت دے کر پیدا کیا اور جس کو چاہا بغیر سماعت کے پیدا کیا، اور جس کو چاہا سماعت دے کر پھر اس کے بعد سلب کر لی یا پھر اس کو کم کر دیا۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک، انسان کی سماعت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، انسان کے اپنا کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کی کمزوری کیا ہے کہ انسان ایک مخصوص فاصلے تک ہی آوازوں کو سن سکتا ہے، پھر اسی طرح سے ایک سے زیادہ باتیں جو ہے، زیادہ آوازیں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، یعنی کہ باتوں کو سمجھنا مشکل کر دیتی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کیسی ہے کہ اس کو مشغول کچھ بھی نہیں کرتا، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ اسی بات کو سن سکتا ہے جس زبان کو وہ جانتا ہے، جس کو نہیں جانتا اس کو سن بھی لے تو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے انسان تو کسی کے منہ سے نکلے بغیر الفاظ سن ہی نہیں سکتا جو اس کے دل میں آئے ہوں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں اس کائنات میں کیا کچھ بولا جا رہا ہے؟ تمام انسان اس ایک لمحے کے اندر کیا کچھ بول رہے ہیں؟ میں نے کیا بولا اور میں کیا بول رہی ہوں، اسی طرح سے میرے گھر کے اندر کیا کچھ بولا جا رہا ہے، پوری کائنات کے اندر انسان کیا کچھ بول رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس ایک لمحے میں کیا کچھ بول رہے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بیک وقت سن رہا ہے۔
کتنا کمزور ہے انسان، اپنی ناقص سماعت کے ہوتے ہوئے اسی اللہ کے احکامات کے خلاف چل کر اسی کی بغاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کا اندر باہر سب کچھ اللہ کے سامنے کھلا ہے، گویا انسان اللہ کے سامنے بالکل ننگا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں جو ہمارا اندر اور باہر سب جانتا ہے، اسی کے مطابق ہمارا محاسبہ کرے گا۔ جو ہمارے دکھ تکلیف سب باتوں کو سنتا ہے وہی آسانی کرے گا۔ کیا اس رب سے ڈرا نہ جائے جس نے ہمارے ایک ایک قول کو جمع کر رکھا ہے؟ اب تک کی زندگی میں جو بھی قول ہم نے بولے، اچھائیوں میں سے برائیوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر رکھا ہے سن کر۔ کیا اس سے ڈرا نہ جائے یا پھر اس رب سے امید نہ باندھی جائے جو ہماری تکلیفوں کی ہر چیز کی پکار کو، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ آئیے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں۔ بڑی ذات کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں پر انحصار کیوں کریں؟ چھوٹوں سے امیدیں کیوں باندھیں؟ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو السمیع کہہ کر پکاریے، دل میں اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر پکار کو سنتے ہیں۔ السمیع۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا اور اعمال میں درستگی آئے گی۔ اسی طرح سے امید پیدا ہوگی کہ وہ رب میری ہر تکلیف سے واقف ہے، میرے دل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی بہتری آئے گی، آخرت کے محاسبے کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سماعت پر غور و فکر کرنا ہے، خاص کر کے اپنی زندگی میں، اور شعوری طور پر دل میں احساس لے کر آنا ہے کہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو سنتا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے کیا کیا، کیا باتیں بولی۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر، شکر، حمد و ثنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی تلاوت، یہ سب کچھ یہ سوچ کر شعوری طور پر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میری ایک ایک الفاظ کو۔ اسی طرح تکلیف میں، پریشانیوں میں اللہ کو ہی بتانا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا ہے۔ بہت سی باتیں ہم لوگوں کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے اور بہت سی باتیں بتا کر بھی نہیں سمجھا پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے۔ ہر تکلیف میں، پریشانی میں اسی کو پکارنا ہے۔ مختلف دعائیں کرنی ہیں، اپنے بچاؤ کی دعائیں کرنی ہیں، جیسے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ بسم اللہ الذی، شروع اللہ کے نام سے، وہ جس کے لا یضر مع اسمہ، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شیء کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر لے، منا، ہم سے، انک، بے شک تو، انت، تو ہی، السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب بھی نیکی کے اعمال کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کو لازمی کریں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔